خداوند کی محبت اور اس کے فضل کے سبب سے آپ سب کی سلامتی قائم رہے. آمین. ہاللیلویا. سب سے پہلے میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے بلایا، اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کا بھی کہ جو آج خداوند کی آواز کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. میں شکر گزار ہوں. آپ میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہوں گے کہ میں یہاں پر دوسری دفعہ خداوند کے کلام کی خدمت کو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے یوحنا رسول کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ کتاب مقدس میں سے آج ہم تلاوت کریں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. کتاب مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا باپ آپ سب کو برکت دے. ایک آواز میں آمین. بائبل مقدس کی یہ ورس جو ہم نے تلاوت کی، یہ خدا کا بندہ یوحنا رسول کلیسیوں کو لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں لکھنے کا جو سبب ہے، جو وجہ ہے، اگر کوئی کنفیوز ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں تو اسے بھی یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے پاس ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. ہاللیلویا. میں اس کو پاس ہی دے دیتا ہوں. خدا کا بندہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہو، میرے لکھنے کی سبب جو ہے، جو وجہ ہے لکھنے کی، وہ یہ ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. ہاللیلویا. ہمیشہ کی زندگی رکھنے کا مطلب جو ہے، شاید بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی یا ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے یا ہم ایک وقت میں ہمیشہ کی زندگی کو پا لیں گے. لیکن کتاب مقدس کا یہ حوالہ، یہ حصہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پانے کی بات نہیں، یہ حاصل کرنے کی بات نہیں، یہ ایک وقت میں ملنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات یہ ہے کہ ہم اس زندگی کو اپنے پاس رکھتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. جب کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے یا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تم یہ چیز رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے. اگر کسی کے پاس موٹر بائک ہے اور اسے کوئی کہتا ہے کہ تو اپنے پاس موٹر سائیکل رکھتا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہاں میرے گھر میں موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے. اور اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو اسے کہا جائے کہ تم اپنے پاس گاڑی رکھتے ہو تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں فلاں گراج میں یا فلاں جگہ پر میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے. اور جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اور کوئی جب آپ سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ چیز ہے تو آپ کا دھیان پورا اس کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں وہ چیز میرے پاس ہے. بائبل مقدس کے اندر یہ جو آیت لکھی گئی کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، تو بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ہے، اس کو قبول کرنا ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس آیت کو قبول کرنا بھی ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن جو اس کے پیچھے حقیقت ہے، جب تک اس کی پہچان نہیں ہوتی، جب تک انسان اس کو نہیں جانتا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے کیا اور کیا واقعہ ہی ہم اپنے پاس اس کو رکھتے ہیں، یا یہ جو جملہ ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، صرف اس کو قبول کرنا ہے. بائبل مقدس کے ہر لفظ کے
معنی ہے اور اس کے پیچھے ایک حقیقت بھی ہوتی ہے. آمین. اس کے پیچھے ایک حقیقت بھی ہوتی ہے. سو میں آج تھوڑے وقت میں، کیونکہ مجھے جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے جو ہے وہ یہاں پر کھڑا ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، تو میں تھوڑے وقت میں اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ پراپر طور پر سمجھ نہ آئے تو آپ اس کے اوپر ضرور غور کیجئے گا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ دانا لوگ ہیں، خدا اس مکاشفہ کو آپ کے اوپر بھی کھولتا چلا جائے گا. آمین. تو میں اس زندگی کے تعلق سے سب سے جو ہے وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ سکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کی زندگی جس کے تعلق سے رسول کہہ رہا ہے کہ تم رکھتے ہو، یہ ہے کیا اور ہم اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں، اس کو کیسے پاتے ہیں، یہ ہمیں ملتی کیسے ہے. بائبل مقدس میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کیا جاتا ہے. آمین. سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کیا جاتا ہے. اور جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اس کے تعلق سے کتاب مقدس میں اگر آپ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، 13ویں آیت پڑھوں گا بلکہ 12ویں آیت سے پڑھتے تو لکھا ہے کہ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے. اور فرزند کیسے بنتا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. جو کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے. اور بیٹا کس سبب سے بنتا ہے؟ جس وجہ سے بنتا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے. آمین. وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے. خدا سے پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قبول کرنے کا مطلب کسی کے ساتھ اکائی بنا لینا ہے یا کسی کے ساتھ ایک ہو جانا ہے. قبول کرنے کا جو مطلب ہے وہ کسی کے ساتھ ایک ہونا ہے. اور جو کوئی خدا کے کلمے کے ساتھ، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہوتا ہے، کتاب مقدس کی تعلیم کے مطابق وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے. ہاللیلویا. وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے. اور جب کوئی خدا سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں آتی. اس سے بعد اس کا اگلا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد جو اگلا کام اس نے کرنا ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے اپنی پرانی انسانیت کو اتارنا. اپنی پرانی انسانیت کو اتارنا. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں، ان کی تعلیم ہے کہ اپنی انسانیت کو سدھار لو. تمام مذاہب کی یہی تعلیم ہے. اور اگر تم نے اپنی انسانیت کو سدھار لیا تو تم خدا کے مقبول نظر بن جاؤ گے اور پھر خدا اپنی برکتیں تم پر نازل کرے گا. لیکن مسیحیت جو ہے دنیا کے اندر ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت کو سدھارنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ انسانیت کو اتارنے کی بات کرتا ہے. جو نئے عہد کی تعلیم ہے، جو مسیحیت کی تعلیم ہے، اس میں انسانیت کو سنوارنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر انسانیت کو اتارنے کی باتیں ہیں. میں آپ کے ساتھ افسیوں کے خط میں سے یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ افسیوں کے نام پلوس رسول کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 20ویں آیت مقدسہ سے اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، مگر تم نے مسیح یسوع کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. تو بائبل مقدس کے اندر مسیحیت کی جو تعلیم ہے، نئے عہد کے اندر جو مسیح کی اور اس کے رسولوں کی تعلیم ہے،
وہ انسانیت کو سدھارنے کی نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ خدا جس نے اس انسانیت کو خلق کیا ہے، بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ انسانیت جو ہے وہ سدھرنے کے قابل نہیں، یہ سدھر نہیں سکتی۔ جتنا بھی اس کی جو خامیاں ہے، اس کی جو خواہشیں ہیں، اس کے جو جتنے بھی اس کے جو ہے وہ کام ہے، جتنا بھی اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، ایک وقت میں پھر پھوٹ نکلتے ہیں اور انسان جو ہے دوبارہ اسی جگہ پر جا کر کے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے خدا پاک اور اس کا بیٹا یسوع مسیح یہ جانتا ہے کہ یہ انسانیت سدھارنے والی نہیں ہے، سدھرنے والی نہیں، اس لیے مسیحیت انسانیت کو سدھارنے کی نہیں بلکہ اس کو اتارنے کی باتیں کرتی ہے۔ تو پرانی انسانیت کو اتار کر کے پھر اس کی جگہ پر خدا کی طرف سے ہمیں نئی انسانیت ملتی ہے، اور پھر ہم اس انسانیت کو پہن کر کے نئے انسان بنتے ہیں۔ آمین۔ اور یہ انسانیت کیسے اتاری جاتی ہے؟ اس کے اتارنے کا جو طریقہ ہے، کتاب مقدس میں رومیوں کے نام پولس کا خط اور اس کا 6واں باب، اور اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ جو یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوتا ہے وہ اپنی پرانی انسانیت کو اتار دیتا ہے۔ آمین۔ تو اس کے ساتھ مصلوبیت کے سبب سے، اس کے ساتھ مصلوب ہونے کے سبب سے پرانی انسانیت کو اتارا جاتا ہے۔ اور پھر گلتیوں کے خط کے 5ویں باب کی 25ویں آیت غالباً اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جتنے مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنی خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ انہوں نے بھی صلیب کے وسیلہ سے، مصلوبیت کے وسیلہ سے، مسیح یسوع کے ساتھ عقائد بنا کر کے، اس کے ساتھ مصلوب ہونے کے وسیلہ سے اپنی پرانی انسانیت کو اتار دیا، اور پھر انہیں خدا کی طرف سے نئی انسانیت دی گئی۔ آمین۔ اور جب انسان کو نئی انسانیت مل گئی، اس کے بعد خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، یعنی روح القدس کا بپتسمہ دے کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روح القدس ہمیں بیانہ کے طور پر دیا گیا اور ہمارے اوپر روح القدس کی مہر کر دی گئی۔ آمین۔ تو اس طریقے سے جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے لیے اس نے پروسس کیا ہے، اور اس پروسس کے اندر اس نے سب سے پہلے مسیح یسوع کو قبول کر کے خدا کے فرزند بننے کا درجہ حاصل کیا۔ آمین۔ پہلا کام کیا کیا اس میں اندر؟ مسیح یسوع کو قبول کیا، اور مسیح یسوع کو قبول کرنے کے سبب سے اس نے خدا کے فرزند ہونے کا، خدا کے بیٹے ہونے کا درجہ حاصل کیا۔ اور یہ بھی لفظی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی لفظی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر کچھ ہوا ہے، اور ہوا ایسے ہے جیسے میں شام کو بھی بات کر رہا تھا کہ ہم ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر جو ہے ہم 20 ضرب 10 لکھیں تو وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے ایک آنسر دیتا ہے، یہ 200 بنتا ہے۔ آپ نے لکھا اور آپ کے سامنے اس کا آنسر آ گیا۔ جو پیچھے اس کے پیچھے جو پروسیس ہوا ہے اس کو صرف بنانے والا جانتا ہے کہ یہ پروسیس کیسے ہوا ہے۔ ہم میں سے شاید بہتوں کو یا ساروں کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ پیچھے پروسیس کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب ہم خدا کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک پروسیس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شاید کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہو، لیکن زیادہ تر لوگ شاید اس کو نہ سمجھ پائیں، لیکن ایک کام جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے جس کے سبب سے انسان خدا کا فرزند بن جاتا ہے، اور پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کی پرانی انسانیت کو اتار دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو نئی انسانیت دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے روح القدس کی مہر کر کے، اور پھر جب پطرس کے خط کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہماری باپ کے ساتھ شراکت قائم کر دی جاتی ہے۔ آمین۔ اس کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت مقدسہ یہ میں پڑھ کے تو میں اس میسج کے کلوسنگ کی طرف جاؤں گا۔ میرے ساتھ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ پہلا باب ہے دوسرے خط کا، اور اس کی 4 آیت مقدسہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ
ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ یوں ہماری شراکت جو ہے خدا باپ کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم خدا کی بادشاہت کے وارث بنتے ہیں، خدا کی میراث کے وارث بنتے ہیں اور خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ باپ کے تخت پر بیٹھنے والے بنتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو میں پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا رسول جن کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اپنے پاس ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، تو اس ہمیشہ کی زندگی کا ہمیں تجربہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے یہ کام کیے، ہم نے اس طریقے سے زندگی کو حاصل کیا ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کو پایا ہے۔ سو پھر میں آپ کو تیسری بات جو ہے رپیٹ کرا کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا کام ہم نے کیا کیا؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کیا، ہاللیلویا۔ اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کہ ہم نے اپنی پرانی انسانیت کو اتارا جو خراب ہو چکی تھی، جو ٹھیک ہونے کے قابل نہیں تھی، جسے کسی طرح سے بھی درست نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو مصلوبیت کے سبب سے، یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے کے سبب سے اس کو ہم نے اتارا، اور پھر ہمیں خدا کی طرف سے نئی انسانیت دی گئی اور پھر اس کے اوپر روح القدس کو دے کر کے اس کے اوپر مہر کی گئی اور یوں ہماری شراکت خدا کے ساتھ قائم کر دی گئی۔ آمین۔ اور اس سبب سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوئے، اس سبب سے ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لائق ہوئے، اس سبب سے ہم خدا کی میراث کے وارث ٹھہرے اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے باپ کے تخت پر بیٹھنے کے لائق ہوئے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ کس طرح سے ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور اگر اس کو یاد رکھیں گے تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے اور میرا ایمان ہے کہ آپ خدا کے سامنے بیٹھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان مکاشفات کو آپ کے اوپر کھولتا چلا جائے گا اور آپ اس کے بارے میں سیکھتے چلے جائیں گے اور اس طرح اس بھید کو جو ہمیشہ کی زندگی کا ہے آپ کی زندگیوں میں کھلتا چلا جائے گا اور آپ کو اس کا بخوبی تجربہ ہوگا اور آپ اسے لائق طور پر جاننے والے بنیں گے۔ سوائے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔